اللہ میں نے اس حدیث کو فیوز الباری شرح بخاری کے اندر پڑھا. اس کے جنازے میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. میرے بھائیوں پاک رہا کریں. ایک لڑکا تو ہمارے پاس آیا کہنے لگا مولانا صاحب اگر ہم پاک رہیں جب تک گاؤں کی زبان میں اپنے بولا کہنے لگا جب تک مولانا صاحب ہم پاک رہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہوتا رہتا ہے اور جیسے ہی ہم ناپاک ہو جاتے ہیں سر کا درد بند ہو جاتا ہے. ہم نے کہا بھیا تم کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. باقی میرے نبی فرماتے آدھا ایمان ہے. باقی آدھا ایمان. ہاں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرے. میرے نبی نے فرمایا لا تبل قائما, کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. اور ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کہے بخاری میں تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کھڑے ہو کے پیشاب کیا. باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم. تو جواب یاد کر لیجئے. کبھی ایسی بدن میں بیماری لگ جاتی ہے کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا. حدیث صحیح تھی اس لیے امام بخاری لیا ہے, لیکن امام بخاری اس پہ عمل نہیں کرتے. خود وہ بھی نہیں عمل کرتے تھے, کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے. پھر یہ نقل کیوں کی گئی حدیث سنو, اس لیے نقل کی انہوں نے حدیث تاکہ اگر کوئی شخص معذور ہو, بیٹھنا مشکل ہو, تو اب ایسے عالم میں اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. ہر جگہ میرے نبی نے ہماری آپ کی میرے بھائیوں اللہ اکبر رہنمائی فرمائی, کھانے کا طریقہ بتا دیا. اب کھانا کھاتے ہیں سنت کے مطابق کھائیں تو سوال. اب حال یہ ہے اگر ایک دسترخوان پہ, میں نے روایتوں میں پڑھا کہ اگر پورے گھر کے لوگ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں تو دسترخوان سے ہٹے کے بعد میں مغفرت پہلے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اگر ہمارے یہاں گاؤں کا یہ حال ہے بستیوں کا, اگر شوہر بیوی سب لوگ گھر کے لوگ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے تو عورتیں غسل غسل کرنے لگتی. دیکھ ان کی یہاں مہر راج چل رہا ہے, عورتوں کا راج چل رہا ہے, آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا. ایک ساتھ کھانا کھایا کریں, بہت فائدہ ہے. جو بیچاری عورتیں بڑا مشکل سے کھانا بناتی ہیں, جب پہلے مرد حضرات کھا کے چلے جاتے ہیں, اب ان کے لیے کچھ بچا نہیں, مچھلی پتی مثال کے طور پہ, اب سب ختم, تو عورتوں کا موڈ نہیں خراب ہوگا کہ گرمی میں پکایا ہم نے وہ کھائے. اور سب مل بانٹ کے کھائیں گے تو اگر کسی کو موڈ ملا تو کسی کو پونچھ بھی مل جائے گی. صحیح بات. سمجھ میں آ رہا ہے جی ہاں. اور بڑے حالات عجیب ہو گئے. دیکھو ہمارے نبی نے ہر طریقے سے ہر جگہ ہماری رہنمائی کی. ایک دن جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی نا تو بڑا عجیب کیفیت تھی, بدن کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ کے پاس آئے, کہنے لگے خدیجہ میرا بدن کانپ رہا ہے, چادر اڑاؤ. اور فرمایا مجھے ڈر ہے اپنی جان کا. تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا, آج کل تو شوہر اگر تھکا ہوا آئے اور پوچھا اس نے کیا پکایا تو کہیں گی سنکھیا. سنکھیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ ادھر نہیں جانتے, ہمارے یہاں زہر کو بولا جاتا ہے. شوہر اگر ان کے مطابق اگر میچنگ نہ کر پائے ان کے کپڑوں تو پتہ کیا کہیں گے, ہماری زندگی پھوٹ گئی, ہم نے تو ان کے ساتھ کبھی کوئی صبح ہی نہ دیکھا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ایک عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اس زمانے تک, کبھی ان کے مطلب کی بات نہ ہوئی تو کہیں گی ماں رہائی تم ان کا خیر تک, ہم نے تو تمہارے ساتھ کبھی کوئی بھلائی نہ دیکھی. اس لیے میری اسلامی ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ ناشکری کی عادت چھوڑے اور سیدہ خدیجہ سے سبق حاصل کرے. وہ سیدہ خدیجہ جو حضرت فاطمہ کی ماں ہے, حضرت امام حسن و حسین کی نانی ہے. سیدہ خدیجہ کہتے نا میرے آقا, آپ کا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, بیواؤں کے لیے کما کے لاتے ہیں. میرے آقا آپ حق کی مدد فرماتے ہیں, آپ کا اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. بخاری مسلم میں حضرت خدیجہ کے جملے آج تک لکھے اور قیامت تک لکھے رہیں گے. میرے بھائیوں جب حضرت خدیجہ نے تسلی دی تو میرے نبی کو بڑا سکون ملا. اور اس کے بعد وہ اس وقت کے بہت بڑے عالم, عیسائی عالم ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ ان کا سنیے حکمت کیا ہے ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے کی. علماء توجہ فرمائیں, عام طور پہ ہم لوگ الحمدللہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں, ان کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں. معاملہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس حضور کو لے کے کیوں گئی؟ اس لیے لے کے گئی, نزہۃ القاری شرح بخاری, نعمت الباری شرح بخاری میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اس لیے لے کے گئی. ایک حکمت یہ بھی ہے, کئی حکمتیں
وقت بہت بڑے عالم تھے ورقہ ابن نوفل. جب وہ حضور کے لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے پاس حضرت جبریل آئے تو دوسرے چھوٹے چھوٹے جو مولوی ہیں ان کی زبانیں اپنے آپ بند ہو جائیں گی. صحیح بات. اور پھر حضرت ورقہ ابن نوفل نے جو کہا سبحان اللہ, ایک لمبی داستان ہے, کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں. مختصر یہ کہ میرے بھائیو